دوپہر کا وقت تھا اور سورج بھی اس وقت شدید گرمائش چھوڑ رہا تھا۔ تقریباً اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں آوازیں بس ایک ہی گھر کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھیں۔ اماں، دال تو بہت مزے کی بنی ہے، کھا کر مزہ ہی آ گیا، وہ بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالتا ہوا بولا تھا۔ اس نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ماں کو اس کے دل کا حال علم نہ ہو، اور اس کی بوڑھی ماں پاس بیٹھی اس کو آدھی بینائی والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کو دال ماش ذرا نہیں پسند، مگر وہ پھر بھی کھا رہا ہے، اور وہ بھی لطف اندوز ہو کر۔ مگر اس ماں سے کوئی پوچھے جس کا کلیجہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، صرف اپنے بیٹے کے منہ سے دال ماش کی تعریف سن کر وہ بے بس خاموش بیٹھی رہی، اور اس کے بیٹے کو اس کی یہ خاموشی چبھنے لگی، اور وہ سارا ماجرا بھانپ گیا تھا۔ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ اچانک ایک دم رک گئے۔ کیا ہوا بات؟ تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ سغرا نے بے چین ہو کر سوال کیا، مگر جواب اس کو بڑا پرامن ملا۔ امی، مجھے پتہ ہے آپ فکر مند ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آگے نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں نے تو نوکری بھی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ کچھ دنوں میں نوکری بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ یاسمین کا کوئی اچھا رشتہ بھی آ جائے گا، اور ہم اپنا گھر بھی درست کر لیں گے، اور آپ دیکھنا ہم پر سے یہ تنگی کے دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ماں کو وہ باتیں سمجھا رہا تھا جو کہ بہت مشکل تھی۔ سغرا سادی ضرور تھی، مگر نہ سمجھ نہیں۔ وہ یہ ساری باتیں کوئی پہلی بار نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی ماں کو ایسی تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ میرے لال، تو کب اتنا بڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جانتی ہوں تجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، تیرا تو 12ویں کا نتیجہ بھی اتنا اچھا آیا ہے۔ سغرا کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، اور عباد کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھٹنے کو تھا، مگر اس نے ضبط کیا۔ اماں، مجھے اب شوق نہیں رہا، پتہ نہیں کیوں، مگر اب آگے پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس نے اس گولے کو گلے سے نیچے اتارنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں سارا پانی ختم کر دیا، اور اس نے ایسا کیوں کیا سغرا جانتی تھی، اور اس کی یہ کوشش بے سود رہی۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں۔ آخر کار سغرا کی آنکھ سے آنسو ٹپک ہی پڑا۔ عباد جان کر تیزی تیزی سے بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس نے ماں کے چہرے پر دھیان نہ دیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ امی، میری بس میں باہر جا رہا ہوں، کل کے لیے میرے کوئی کپڑے نکال دیں، میں اسلام آباد جاؤں گا، اور وہاں کوئی کام تلاش کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اور ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اس نے وہاں سے کنارہ کشی ہی بہتر سمجھا۔ وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، مگر حالات نے اس کو گھر کا سب سے بڑا بنا دیا تھا۔ سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہے جب سر پر باپ نہ ہو تو بیٹوں کو ہی سب سے بڑا بننا پڑتا ہے۔ ان کے باپ کے انتقال کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑی 3 بہنیں ہیں، اور ان تینوں کے بعد یہ ہے، اور اس سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ گھر کے اخراجات آج تک بہنیں سلائی کڑھائی کر کے چلاتی رہیں، اور ماں ان کی دائی کا کام کرتی ہے، اور اسے کوئی نہ کوئی 2-4 پیسے ہاتھ آ ہی جاتے ہیں۔ عباد نے زیادہ کچھ نہیں کہا اور فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ شاید اس کے اندر اس سے زیادہ برداشت نہیں تھی۔ ارے دیکھتے ہیں جی، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، آج وہ دن آ گیا ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ ارے آپ کو بھی تو تھا۔ کچھ یاد آنے پر سغرا آنسو پونچھ کر خود کلامی کرنے والے انداز میں بولی تھی، ساتھ ہی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اب وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ماں کو دلاسے دیتا ہے، کما کر گھر لانے کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو تو میرا خیال نہیں آیا مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے، مگر میری اولاد کو احساس ہے۔ سغرا کی معنی خیز مسکراہٹ اب کہکے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس خالی باغ میں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب پریشانیاں اس کو ہر جانب سے گھیر لیتی تھیں، اور انہی پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ اس پرسکون خاموش ماحول میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ پریشان تو تھا ہی، مگر ساتھ خاموشی سے آنسو بھی بہا رہا تھا۔ گرمیوں کی تیز دھوپ میں چلتی ہوئی ہوا کسی نعمت سے کم نہیں تھی،
مگر وہ تو اس نعمت سے بھی بیزار تھا، جیسے اس کی زندگی کا ہر مزہ ختم ہو گیا ہو۔ اور ایسا ہی تھا۔ اولاد کی ساری عیاشیاں باپ سے ہی ہوتی ہیں۔ جب ذمہ داریاں اپنے سر پر پڑتی ہیں تو انسان سہ ہی نہیں سکتا۔ باپ کے مرتے غربت کی زنجیریں بھی سیاہ پڑنے لگتی ہیں، اور سیاہی کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ ہر چیز سے عاجز آ چکا تھا۔ آم کے درخت کے نیچے بیٹھا وہ ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر اسے زمین پر ایک نام لکھ رہا تھا، مگر وہ ایک نظر بھی اس نام پر نہیں ڈال رہا تھا۔ یہ شاید ایسا نام تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی لکھ سکتا تھا۔ وہ غصے میں بھی تھا اور مایوس بھی۔ آنسو اس کی تھوڑی سے بہہ کر اس کی آسمانی رنگ کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ وہ دیکھنے میں بھی اچھا تھا، سادہ سا معصوم چہرہ، گندمی سی رنگت، اونچا لمبا قد اور اپنی عمر سے بڑا دکھنے والا۔ اللہ، ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ تو نے غریب کیوں پیدا کیے ہیں؟ کیوں اللہ؟ جب تو ان کو روٹی نہیں دے سکتا تھا تو کیوں پیدا کیا غریب کو؟ غریب کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو کیا تماشے کے لیے پیدا کیا ہے غریب کو؟ عباد کے آنسوؤں کی روانی تیز ہو گئی تھی، اس کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ تو نے ہمارے گلے میں یہ غربت کی زنجیر کیوں ڈالی؟ کیوں؟ یہ تو وہ زنجیر ہے جس کو زنگ بھی نہیں لگتا اور جسے آزادی صرف موت ہے۔ کیوں؟ وہ پھوٹ کر رویا تھا۔ ارے تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ پیچھے سے زنانہ آواز آئی تو عباد نے فوراً سے اپنے آنسو پونچھے اور گلے کو کنگالا۔ وہ اس آواز کو تو بڑی محفل میں بھی پہچان لیتا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ اس نے چھڑی فوراً سے دور پھینک دی اور وہ زنانہ آواز اور واضح ہوتی گئی۔ آج میرے لیے اتنا بڑا دن ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ ایک ہاتھ عباد کو اپنے کندھے پر محسوس ہوا اور ساتھ ہی ہٹ گیا، اور ایک وجود اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ مگر عباد نے پرواہ نہ کی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے آگے جھانک کر عباد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر عباد پیچھے ہو گیا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ بات ترنت بولا، کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ کیوں پوچھ رہی تھی میرا؟ وہ مسکرا کر اس کی جانب مڑا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر گندمی رنگت میں واضح نہ تھیں، اور ماتھے پر بکھرے سنہرے بال بھنوؤں کو چھو رہے تھے، اس لیے فجر نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ یہ چہرہ جس کو وہ دیکھ رہا تھا وہ تو اس کو حفظ ہوا تھا۔ وہ گندمی رنگت پر بادامی آنکھیں اور ان پر سنہرے سیاہ بال اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے، اور اس کی آنکھیں تو کوئی ایسا گیت سناتی تھیں کہ جس گیت کو انسان ساری زندگی سن سکتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، آنکھیں کب گیت سناتی ہیں؟ آنکھیں بھی گیت سناتی ہیں، اور ایسا گیت سناتی ہیں جس سے دستبردار ہونا مشکل ہو۔ آنکھیں گیت سناتی ہیں، خواب دکھاتی ہیں، اور تو اور دل کا حال اور ماضی کی کہانی بھی سناتی ہیں۔ خیر، اس کی خوبصورت باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی۔ تمہارے گھر مٹھائی لے کر گئی تھی، مگر وہاں سے پتہ چلا تم گھر نہیں ہو، تو میں سمجھ گئی کہ تم یہاں ہو۔ وہ آج بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس لیے بنا لڑے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ مٹھائی کس لیے؟ وہ میری بات پکی ہو گئی ہے نا؟ وہ قدرے شرما کر بولی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے سامنے عباد کی بجائے اس کا ہونے والا شوہر کھڑا ہو، اور عباد کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ جو کہ بناوٹی تھی وہ بھی اب سمٹ گئی تھی۔ چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی تھیں اور آسمان اس کے سر پر آ لگا تھا۔ اب تو اس کی ساری پریشانیاں تقریباً ختم ہو گئی تھیں۔ اب وہ سب کس لیے کرتا؟ لڑکا بہت اچھا ہے، آرمی میں ہوتا ہے، اور اس کو کوارٹر بھی ملا ہوا ہے۔ آرمی والوں کی جانب سے اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ عباد کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور فجر تھی کہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، یا شاید عباد ایسا تھا جو اس کو ٹوکتا بھی نہیں تھا، اور فجر کچھ بھی بولتی رہتی تھی، اور اس بات پر فجر کی ماں عباد سے بہت ناراض ہوتی تھی۔ اور تم مجھے کہتے تھے کہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اب بولو تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ دیکھا کتنا اچھا رشتہ ملا ہے مجھے۔ وہ اس کو چرا رہی تھی اور خود مسکرا کر مزے لے رہی تھی۔ یار فجر، کیا کہوں،
بولنے لائق تو کچھ رہا ہی نہیں۔ اس نے بامشکل اپنے حلق سے الفاظ ادا کیے تھے مگر مدھم لہجے میں۔ تم آگے پڑھو گی نہیں؟ رزلٹ تو تمہارا بھی اچھا ہی آیا ہے۔ وہ شاید کوئی امید تلاش کر رہا تھا یا راستہ۔ ہاں دل تو ہے، مگر تم جانتے ہو ہمارے پیروں میں پڑی بیریوں کے بارے میں۔ میری اماں نے ساری زندگی اس غربت میں نکال دی، مگر وہ نہیں چاہتی کہ میں بھی کسی ایسے سے بیاہ ہی جاؤں جو بامشکل میری 2 وقت کی روٹی پوری کر سکتا ہو۔ تو بس انہوں نے دیکھا کہ رشتہ اچھا ہے تو انہوں نے ہاں کر دی۔ کم سے کم میری ضرورتوں اور خواہشوں کا خیال تو رکھے گا۔ فجر کا لہجہ سنجیدہ تھا اور عباد سمجھ گیا تھا کہ وہ رشتہ فجر کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو اس کی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ فجر کی نظر زمین پر پڑی جہاں عباد نے دل بنا کر اس میں اس کا اور اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ فجر عباد۔ ارے یہ تم نے میرا نام لکھا ہے۔ وہ فوراً سے اس جانب لپکی۔ وہ عباد کی بچپن کی بہت اچھی دوست تھی، مگر عباد کے لیے وہ دوست سے بڑھ کر تھی، کیونکہ وہ اس کی بچپن کی پسند تھی، مگر اس نے کبھی بھی اس بات کا اقرار فجر سے نہیں کیا تھا، اور اس کی خاموش محبت کے بارے میں تقریباً سب ہی جانتے تھے۔ نہیں، تمہارا نام نہیں ہے۔ عباد نے فوراً سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے وہ نام مٹا دیے، فجر کو دیکھنے کا موقع ہی بھی نہ دیا۔ اس وقت وہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا، ہاتھ اس کی مٹی سے بھر گئے تھے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر فجر بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان ہو؟ فجر نے اپنے نرم ملائم ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے جن کی نرمی اس کے دل کو اور پگھلا گئی اور آنکھوں کے کسی پردے پر نمی نمودار ہو گئی۔ نہیں، وہ بس نوکری کی تلاش میں ہونا، بس اس لیے پریشان ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اکھڑا اکھڑا لہجہ فجر بھانپ گئی تھی۔ انشاءاللہ تمہیں کوئی بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی بھی کسی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہو جائے گی۔ فجر نے اپنی جانب سے اس کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اس کی خاموش محبت کے بارے میں جانتی تھی، اور جب تک یہ رشتہ نہیں آیا تھا اس کے دل میں اس خاموش محبت کے لیے احترام اور شاید کچھ تھا، مگر رشتہ ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ طنزیہ مسکرایا۔ تم تو خوبصورت تھی، تمہارا رشتہ ہو گیا، مجھ بدصورت کو کون اپنی خوبصورت بیٹی دے گا؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ فجر کے چہرے پر سنجیدگی کی بجائے پریشانی نے جگہ لے لی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم بدصورت ہو؟ اچھے خاصے ہو، ہاتھ پیر سلامت ہیں، اتنے اچھے نقوش ہیں، اور کیا چاہیے؟ فجر بڑے حق اور فخر سے بولی تھی، اور عباد کی زبان پر لفظ نوکری آتے آتے رہ گیا۔ کبھی کبھار انسان ظاہری بدصورت نہیں ہوتا، بس اس کی ظاہری اور باطنی زندگی بدصورت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بدصورت دکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ بیچ راہ میں رک کر پیچھے مڑا تھا۔ اس کی آنکھیں تر ہو گئی تھیں اور تیز دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ فجر تو اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ نہ جانے کب اس آن کے پیر کو الوداع کہہ کر چلا بھی گیا۔ فجر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے سارے خیال جھٹک دیے اور اب وہ واقعی ہی کسی کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ گھر داخل ہوا تو اس کا سر چکرا رہا تھا اور اس کو کافی دنوں سے بخار بھی تھا، مگر اس نے دھیان نہ دیا اور نہ ہی کسی کو بتایا اور نہ ہی کوئی دوائی لی، کیونکہ اس کے پیروں میں غربت کی زنجیر ڈلی ہوئی تھی۔ مٹھائی لائی ہے فجر، تم کھاؤ گے؟ باورچی خانے سے باہر نکلتے ہی یاسمین نے اس کے چلتے قدموں کو روک لیا۔ اس نے رک کر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور کف کو اوپر کی جانب تہہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جانتی ہوں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ یاسمین بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ اس سے بڑی ایک اور بہن تھی، طوبا، جس کی شادی 1 سال پہلے ہی انہوں نے نہایت سادگی سے کی تھی۔ عباد یاسمین کے ساتھ دوستوں کی طرح تھا۔ عباد کے قدم ایک بار پھر رک گئے اور وہ پلٹ گیا یاسمین کی جانب۔ کیا جانتی ہو؟ عباد نے بڑے رعب سے پوچھا، وہ بھی شاید اس لیے کیونکہ اس کو اپنا اور فجر کا نام ایک ساتھ سننا اچھا لگتا تھا۔ یہی کہ تم فجر کو پسند کرتے ہو، یاسمین نے عباد کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے اعتماد سے کہا تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ یاسمین تم شاید بھول رہی ہو، ہمارے پیروں میں ایک سیاہ زنجیر ہے جو ہمیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، مگر اللہ تو اجازت دیتا ہے نا۔ وہ پلو درست کرتی ایک قدم آگے بڑھی۔
اگر اللہ اجازت دیتا تو آج ہم اس زنجیر کی جکڑ میں نہ ہوتے۔ عباد ایسی مایوسی اور ناشکری والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یاسمین فکر مند ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ غریب کی کوئی پسند نہیں ہوتی، اس کی صرف ضرورتیں ہوتی ہیں جس کا وہ ہمیشہ منتظر ہوتا ہے کہ کب پوری ہوں گی اور وہ پسند کے مرحلے میں داخل ہوگا، مگر اس کی ضرورتیں اس کے مرتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ عباد کا لہجہ تنگ دست ہو گیا تھا۔ مت کرو ایسا عباد، میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، آخر کو تمہاری بچپن کی پسند ہے۔ بھائی کی تکلیف سے یاسمین کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جب جانتی ہو تو میرے زخموں کو کیوں خرید رہی ہو؟ وہ کہہ کر واپس کمرے کی جانب اس نے اپنا رخ کیا، مگر یاسمین ہی ایک دم سے اس کو بازو سے پکڑ کر روک لیا اور بولی، میں تمہیں زخم نہیں دے رہی، میں تو… یاسمین کے لبوں سے آگے کے الفاظ ادا نہ ہوئے کیونکہ اس نے عباد کے بخار میں تپتے ہوئے جسم کو محسوس کر لیا تھا اور اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ عباد، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس نے عباد کے ماتھے کو چھو کر بخار کی شدت کو محسوس کیا اور اس کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا ایک ہی بھائی، وہ بھی 3 بہنوں کے بعد، اور ابھی تو وہ کچھ کمانے جوگا ہوا تھا۔ جس سے امید تھی ان سب کو تھی کہ ان کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ امی، امی، وہ پوری قوت سے چلا کر بولی۔ اس کی آواز میں نمی اور خوف تھا۔ اس نے عباد کو بازو سے پکڑ کر وہیں باورچی خانے کے پاس بچھی چارپائی پر بٹھا لیا۔ امی جلدی آئیں، کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں تو عباد بخار میں تپ رہا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ اس نے پکڑ کر عباد کو وہیں چارپائی پر لٹا لیا، جبکہ وہ منع کرتا رہا، مگر یاسمین نے اس کی ایک نہ سنی۔ کیا ہو گیا آپی؟ کیوں شور ڈال رہی ہو؟ سغرا کی بجائے شور سن کر کرن کمرے سے باہر آئی تھی۔ امی کو بلاؤ، عباد کو بخار ہے بہت تیز۔ ہائے اللہ، بھائی کو بخار؟ ان کی تو کبھی بخار نہ ہوا تھا۔ میں امی کو بلاتی ہوں۔ وہ نفل ادا کر رہی ہیں۔ کرن بھی حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ یاسمین، میں ٹھیک ہوں، چپ کرو تم۔ یاسمین نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بھی چپ کروا دیا۔ 1 ہفتہ تقریباً عباد بالکل بستر پر رہا اور اس دوران اس کی بہنوں نے اس کی خوب خدمت کی۔ سغرا کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائی تھی جس نے اس کو مکمل آرام کا کہا، بخار نہ اترنے تک، اور کچھ دوائیاں دی تھیں جو کہ جیسے تیسے کر کے سغرا نے اس کے آگے پوری کی تھیں، اور عباد کو یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اس کی ماں نے یہ سب کیسے کیا ہوگا۔ عباد، بڑی خدمتیں کروائی ہیں تم نے اپنی اس بیماری میں، مجھ سے اور نہیں ہوگا۔ کبھی یخنی بناؤ، کبھی دلیا، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ اب جب تم اسلام آباد جاؤ گے تو وعدہ کرو وہاں سے میرے لیے ویسی انگوٹھی لاؤ گے جیسی پچھلی بار فجر کو لا کر دی تھی۔ اتنی لمبی تقریر انبر نے عباد کے بیڈ پر کھانا رکھتے ہوئے کی تھی اور عباد چپ کر کے سنتا رہا اور کھانا کھانے لگا، مگر فجر کے نام پر اس کے چہرے پر ایک زمانی مسکراہٹ بکھری تھی جس کو انبر نے نظر انداز کیا۔ وعدہ بھائی، ویسے میں خود تنگ آ گیا ہوں، بستر پر پڑا۔ ایسا کرو تم میرے کپڑے تیار کر دو، کل میں سویرے ہی فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے نکل جاؤں گا اسلام آباد کے لیے، اور تم دیکھنا انشاءاللہ شام کو کوئی اچھی خبر تم سب کو سناؤں گا، اور بس پھر تم دیکھنا کیسے ہمارے دن پھرتے ہیں اور میں تم سب کو اس زنجیر سے آزاد کرواؤں گا۔ یہ سب کہتے ہوئے عباد بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کو کوئی امید مل گئی ہو۔ خوشی کے مارے ہاتھ بھی تیزی سے چلنے لگے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہ اس قربت کو زنجیر کیوں کہتے ہو؟ وہ اس عمر میں 1 سال بڑی تھی، مگر وہ اس کی باتیں سمجھنے کے لیے ابھی اس سے بہت چھوٹی تھی۔ یہ زنجیر ہی تو ہے جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، اس زنجیر میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ تم خود ہی سوچو، کیا ہماری جیب اجازت دیتی ہے کسی کو پسند کرنے کی؟ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ کوئی ہم سے رشتہ جوڑے۔ وہ سمجھ گئی تھی عباد دکھی ہے فجر کے رشتے سے، اس لیے اس نے اور کچھ نہ کہا اور اٹھ کر خاموشی سے چل دیا وہاں سے۔ ابھی آہستہ آہستہ سورج نکل رہا تھا، پوری طرح ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ عباد، مت جا، رک جا، ابھی تو صحیح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا اور پھر چل پڑا۔ سغرا نے اس کو روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ امی، مجھے جانے دیں، میں ٹھیک ہوں۔
اور ویسے بھی باہر تنویر اور ہارون میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اتنا کہا، ماں سے گلے ملا اور بہنوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھ کر چل دیا اپنی نئی منزل کی جانب۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی، مگر ابھی تک عباد نہ لوٹا تھا، مگر اس کی کال ضرور آئی تھی۔ امی، آج آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، اب سے وہ کما کر لائے گا۔ ویسے بھی آپ کہتی ہیں نا، مرد کی کمائی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھنا کیسے ہمارے دن بدلتے ہیں۔ کرن نے بے دہانی میں کمرے کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سغرا کے دل سے کوئی پوچھے کہ وہ اپنی دعائیں قبول ہونے پر خوش تھی یا اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی، آخر کو وہ اس سے دور جو جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو سب کو اپنی نوکری کی خوشخبری سنائی۔ اس کو اسلام آباد میں کسی بڑے میڈیکل سٹور پر کیشیئر کی نوکری مل گئی تھی۔ کل سے جانا ہے، اور آتے ہوئے وہ مٹھائی اور امبر کے لیے ایک انگوٹھی بھی لے آیا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے نگ لگے تھے۔ وہ انگوٹھی بہت مہنگی نہیں تھی، مگر امبر کے لیے بہت قیمتی تھی، کیونکہ وہ اس کے بھائی نے اس کو دلوائی تھی۔ امی، ابھی نوکری پر وہ گیا نہیں اور امبر کو دیکھیں، اسے چیزیں منگوانا شروع کر دی۔ کرن چڑ کر حسد سے غصے میں بولی، تم کیوں غصے ہوتی ہو؟ اگلی بار تمہارے لیے لاؤں گا، وعدہ۔ اس بار تو جلدی تھی تم لوگوں کو خوشخبری سنانے کی، ورنہ تم دونوں کے لیے بھی کچھ لاتا۔ آج پورا چاند تھا اور آسمان پر خوب چمک رہا تھا، اور وہ سب باہر آنگن میں چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ اوپر چھت سے فجر نے ان کو دیکھا تو یاسمین کو آواز لگا دی۔ ان دونوں کا گھر ایک ساتھ جڑا ہوا تھا، عباد نے اس کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ یاسمین باجی، آج عباد شہر گیا تھا نا نوکری کے لیے، کیا ہوا؟ کچھ بنا کیا؟ یاسمین اٹھ کر دیوار کے قریب آئی۔ فجر سر پر دوپٹے کی بکلی بنائے اس کو تھوڑی ہی نیچے سے پکڑا تھا، جیسے کسی سے چھپ کر چھت پر آئی ہو۔ اس وقت بھی اس کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں الحمدللہ، اس کو نوکری مل گئی ہے، کل سے جانا ہے، آج سامان لینے آیا ہے، وہ لوگ رہائش بھی دیں گے۔ چلے شکر ہے، اس کو مبارک دینا میری طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو مایوں بیٹھ گئی ہوں، اب میرا باہر نکلنا مشکل ہے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر یاسمین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کو بھی یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ یاسمین کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ یاسمین کو جیسے کسی محرومی کا احساس ہوا ہو، یا کسی کمی کا جو اس میں موجود ہو، اور اسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو۔ آپ بھی آئیے گا اور امبر اور کرن کو بھی لانا۔ ٹھیک ہے، یاسمین نے مدھم آواز میں مختصر جواب دیا۔ پیچھے سب کو آواز جا رہی تھی۔ آنگن کی لائٹ خراب تھی، اس وجہ سے اندھیرا تھا اور فجر کو کوئی اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی عباد وہیں بیٹھا ہے۔ امی، اب دیکھنا، میں اپنی سہیلیوں کو بتاؤں کہ میرا بھائی اسلام آباد میں کام کرتا ہے۔ کرن کی اس بات پر سب ہنسنے لگے اور عباد اٹھ کر اندر آ گیا۔ اللہ کامیاب کرے میرے بچے کو، اس کو ہدایت دے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سغرا کو جیسے ایک ڈر سا لگا ہو۔ آج 20 دن ہو گئے تھے اس کو وہاں نوکری کرتے ہوئے۔ اس نے کچھ رقم ایڈوانس لے کر گھر بھیجی تھی اور ان کو کال بھی کی۔ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور اسے آنے کا پوچھ رہے تھے، اور شام کو وہ گھر آ رہا تھا۔ اس اطلاع کے لیے بھی اس نے کال کی تھی۔ وہ خود جان کر اتنے دنوں سے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا فجر کی شادی ہو رہی ہے، جب شادی ختم ہو جائے وہ تب ہی جائے۔ دن سے شام اور شام سے مغرب ہونے کو تھی، مگر ابھی تک عباد گھر نہیں آیا تھا، جبکہ اسلام آباد ان کے گاؤں سے اتنا دور نہیں تھا۔ بہت ہو گیا، تو 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر تھا اور نہ ہی اس کا نمبر مل رہا تھا، جس وجہ سے سغرا بہت پریشان تھی۔ اس کے گھر آنے کی خوشی میں یاسمین نے اس کی پسند کی بریانی بنائی تھی اور امبر نے چٹنیاں اور رائتا اور سلاد کا عام کرن کے حصے میں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اچانک سے گھر کے نمبر پر ایک کال آئی اور گھر میں چیخو پکار شروع ہو گیا، جیسے کوئی ماتم والا گھر ہو۔ سغرا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ اس وقت کرن کو لے کر شہر روانہ ہو گئی اور ان 2 بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ گئی، مگر ان کو یہ تاکید کر گئی کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولیں۔ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے وہ اسپتال اپنے عباد کے پاس پہنچ ہی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ آنسو تو اس کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہی نہ تھے۔
بالکل اس کی زندگی میں موجود غموں کی طرح۔ دیکھیں، آپ کے بیٹے کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر ان کی جانب اپنا رخ کر کے بولا تھا، اور ماں اور بہن پر آسمان آ گرا تھا۔ یہ الفاظ تھے یا پتھر تھے جن نے کام تو پتھروں والا کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سغرا اپنی حواس کھو بیٹھی۔ دیکھیں، آپ حوصلہ کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی حالت کب سے ہے؟ ڈاکٹر کے سوال نے ان کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ سغرا بھی اس حالت میں نہ تھی کہ کوئی سوال کرتی، اس لیے سوال کرن کی جانب سے آیا تھا۔ ان کو بخار کب سے ہے اور کیا سمٹمز ہیں؟ بخار؟ سغرا اور کرن نے یکدم ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں حیران تھی کہ یہ تو ان کے علم میں ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے ایسے شو آف کرتا رہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کچھ ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں، آپ وہ ان کے کروا لیں۔ کچھ اسپتال سے ہو جائیں گے اور کچھ باہر سے ہوں گے۔ آپ دعا کریں وہ ٹھیک آئیں تو آپ ان کو جلدی گھر لے جا سکیں گے۔ ڈاکٹر نے جیب سے پین نکال کر اپنی مخصوص ڈاکٹروں والی رائٹنگ میں پرچی پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور ڈاکٹر بھی ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ان کو عباد کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر نے وہ پرچیاں ان کی جانب بڑھائیں اور کرن نے ہاتھ آگے بڑھا کر لے لی۔ ان لوگوں کے لیے یہ قیامت تھی، ایک تو بیٹے کی بیماری، اوپر سے غربت، اور تیسرا پیچھے گھر میں بیٹیوں کی فکر۔ سغرا تو ان پریشانیوں میں گھل گھل کر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ بھائی کا سنتے ہی طوبہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسپتال آ گئی۔ 2 دن سے سغرا گھر نہیں گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹے کو کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ یاسمین، یہ بات ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ بستر پر لیٹے لیٹے امبر کو نیند نہ آئی اور وہ چاند خود دیکھتے ہوئے تھک گئی، تو اس نے یہ سوال کر ہی ڈالا جو اس کو بے چین کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، کون سا کوڑ نکل آیا ہے؟ یاسمین نے اپنی چارپائی سے کروٹ بدل کر اپنا رخ امبر کی جانب کیا۔ چاند کی روشنی ان کے چہرے کو چمکا رہی تھی، اور سیاہ اندھیرے سے آتا خوف ان دونوں کو سونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مگر کچھ تسلی ساتھ والے گھر سے گانے بجانے کی آنے والی آوازیں دے رہی تھیں۔ فجر شادی کے بعد پہلی بار گھر آئی تھی، اور اس کی ساری سہیلیاں مل کر آج خوب ہلا گلا کر رہی تھیں۔ محلے میں ابھی کسی کو نہیں پتا تھا عباد کے ایکسیڈنٹ کا، اور ایسا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ عباد میرے بچے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سغرا کے آنسو متواتر لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ عباد کو مردوں کی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہاں کرن کا ٹھہرنا نامناسب اور مشکل تھا، اور وہ اسی وجہ سے وارڈ کے باہر تھی۔ اب تک کی راتیں انہوں نے جاگ کر گزاری تھیں۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ دیکھنا کچھ مہینوں میں ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں پیسے کہاں سے لائیں آپ میرے علاج کے لیے؟ کچھ خیال آنے پر عباد نے فوراً پریشانی سے سوال کیا۔ کہیں سے نہیں، تو نے جو پیسے بھیجے تھے وہ سنبھال کر رکھے تھے بس، سغرا نظریں چرا کر جواب دے گئی۔ پرسوں تیری رپورٹیں بھی آ جائیں گی اور تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سغرا کو جیسے ایک امید ملی ہو، مگر عباد نے کوئی جواب نہ دیا۔ کرن بھی آ گئی تھی، اس کے ہاتھ کچھ پلیٹیں تھیں جو وہ کچن سے دھو کر رکھنے کے لیے اندر آئی تھی۔ مجھے یاد آیا عباد، وہ ڈاکٹر پوچھ رہے تھے کہ تمہیں یہ بخار کب سے ہے اور اس کے ساتھ اور کیا علامات ہیں؟ دوپٹے سے پلیٹ کو خشک کرتے ہوئے کرن نے بے دہانی میں سوال کیا۔ عباد نے جیسے نظریں چرائیں۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ عرصے سے دیکھا، اسی لیے اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ مجھ سے تو پہچانا نہیں جا رہا عباد، اور تو نے بتایا بھی نہیں۔ سغرا کے آنسو پھر سے جاری ہو گئے اور اس کے سوالات کی گٹھری پھر سے کھل گئی۔ کرن نے کیسے تیسے کر کے اس کو چپ کروایا۔ اس روز عباد کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی تو سغرا اس کے پاس اندر وارڈ میں ہی رک گئی، اور کرن باہر کوریڈور میں نیچے زمین پر بیٹھ کر سو گئی۔ سو کیا گئی، جاگ ہی رہی تھی۔ ایسے حالات میں کہاں نیند آتی ہیں؟ اور اس کے آس پاس سب سو رہے تھے، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ اکثر عباد کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو سغرا اس کے پاس اندر وارڈ میں رک جاتی، مگر بیچ سے چکر لگا کر کرن کو بھی دیکھ لیتی۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو، اور کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ سغرا نے بے چین ہو کر سوال کر ہی دیا، کیونکہ 3 سے 4 ڈاکٹر عباد کے آس پاس اس کا معائنہ کر رہے تھے
اور رپورٹیں پڑھ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا اب تک۔ کبھی وہ عباد سے سوال کرتے تو کبھی سغرا سے۔ اس کے سوال کا بھی ڈاکٹروں نے کوئی جواب نہ دیا تو کرن نے اس کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ احمد، تم نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹس چیک کی ہیں؟ ان سب ڈاکٹروں میں بڑے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ جی سر۔ تو کنفرم لکھا ہوا ہے رپورٹ میں؟ جی سر۔ سغرا کو تو ان کے کسی ڈاکٹری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر عباد کا اتنا معائنہ اس کو کسی مصیبت کی علامت لگ رہا تھا۔ عباد، یو آر ویری بریو بوائے، تم بہت بہادر لڑکے ہو، انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ باقی ڈاکٹر چلے گئے، بس بڑے ڈاکٹر نے عباد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی، جس سے وہ بہت خوش اور پر امید ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکل گیا، مگر ساتھ ہی کرن اور سغرا کو بھی باہر بلا لیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ یہ سوال کرن کی جانب سے آیا تھا کیونکہ وہ مصیبت کو بھانپ گئی تھی۔ دیکھیں، میں اب آپ کو جو بات بتاؤں گا آپ کو غور، تحمل اور صبر و برداشت کے ساتھ سننی ہوگی۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ جلدی بولیں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ سغرا نے التجا کی، اس کے آنسو بھی آخری مرحلے پر تھے۔ آپ کے بیٹے کو 2 سٹیج کا کینسر ہے۔ سغرا کی روح کو کھینچ کر واپس جسم میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی بولتی بند ہو گئی اور وہ حواس باختہ ہو گئی۔ آپ ان کو کسی اچھے کینسر اسپتال میں شفٹ کر دیں، شاید ان کی جان بچ جائے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم غریب لوگ ہیں۔ کرن نے اپنی ہچکیوں کو روک کر التجا کی۔ مگر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سرکاری اسپتال ہے، کوئی کینسر کا اسپتال نہیں ہے۔ ان کو جلد از جلد مکمل علاج کی ضرورت ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اتنے سوالوں کی ہمت صرف کرن میں ہی بچی تھی۔ دیکھیں، ہم امید نہیں چھوڑ سکتے، آپ اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر ان کا علاج وقت پر شروع کیا جائے تو۔ ڈاکٹر نے ان کو حوصلہ دیا۔ خدا کے لیے آپ ہماری کوئی مدد کریں۔ کرن نے ہاتھ جوڑے۔ دیکھیں بی بی، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی… ڈاکٹر فہد، وارڈ 2 میں بیڈ نمبر 1 کے پیشنٹ کی طبیعت بہت سیریس ہے، آپ جلدی آئیں۔ نرس نے ڈاکٹر فہد کی بات کو اچانک سے کاٹا تھا۔ وہ جس کا کل ہم نے آپریٹ کرنا تھا؟ جی۔ اللہ پوچھیں ان لوگوں کو، جب پیسے نہیں ہوتے تو کیوں لاتے ہیں مریض کو اسپتال؟ اوکے، میں آ رہا۔ ڈاکٹر فہد کی جانب سے پہلے ایک بے مقصد سا اعتراض آیا۔ انہوں نے کرن کی جانب ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور پلٹ گیا، اور اس کے پلٹتے ہی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً سے کال اٹھا لی۔ نہیں، وہ کار ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے، وہ بیٹ شرط ہمیں جیتنی ہوگی، چاہے اس کی جو بھی قیمت لگانی پڑ جائے، میں لگاؤں گا۔ اس کے الفاظ سن کر کرن کو عباد کی باتیں یاد آ گئیں، واقعی غربت ایک زنجیر ہے۔ کافی دیر بعد کرن سغرا کو لے کر وارڈ میں داخل ہوئی۔ سغرا کی حالت بگڑی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ، اس کی ہمت جیسے جواب دے گئی ہو، بالکل ایسے جیسے جسم سے ایک بارود نکال کر واپس ڈالی ہو۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ تمہیں پتہ ہے، میرے ساتھ والے بیڈ والا کہہ رہا تھا اس کے دفتر میں آج کل بھرتیاں ہو رہی ہیں، بس 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں بھی وہاں اپلائی کروں گا۔ عباد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ بولتا چلا گیا جب اس کی نظر سغرا پر پڑی، اور اس کو سغرا کو بت بنا دیکھ کر عباد کو جیسے دھچکا لگا ہو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ لہجے میں فکر ظاہر تھی۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں دوسرے اسپتال داخل کرنا ہوگا۔ کرن نے بہت ہی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ وہ ابھی بات کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ خود اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، اب بس گھر چلو، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی امبر اور یاسمین اکیلی ہیں۔ ان دونوں نے اس کی کسی بھی بات پر اپنی خاموشی کا تسلسل نہیں توڑا۔ جب تک وہ کسی کینسر اسپتال منتقل نہیں ہو گئے، ان دونوں کی خاموشی برقرار رہی، اور وہ خاموشی عباد نے بھی محسوس کی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ کینسر اسپتال منتقل ہوئے تو عباد کے سوالوں نے ان کو مجبور کر دیا بولنے پر۔ تمہیں سٹیج 2 کا کینسر ہے۔ سغرا نے ایک ناکام کوشش اپنے آنسوؤں کو روکنے کی تھی، مگر بے سود۔ عباد تو کینسر کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایسا کچھ۔ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ عباد نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نمودار ہو گئی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کینسر تو موت ہے، اور غریب تو ویسے ہی کینسر کا نام سن کر مر جاتا ہے۔ امی صحیح کہہ رہی ہیں عباد، تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ،
ہم تمہیں یہاں لے آئے ہیں، اب دیکھنا تم کیسے ٹھیک ہوتے، اور اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، تمہیں کوئی لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھوڑی ہے۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر کرن نے وضاحت پیش کی اور اس کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سغرا نے اس کو حوصلہ دیا تھا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ تیز آواز میں دیدیے پھاڑتے ہوئے بولا۔ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی ابھرا، سغرا تو پتھر ہو گئی تھی اسی دن جس دن اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان لیوا بیماری کے بارے میں سنا تھا۔ عباد کے سوال پر کرن نے سغرا کو دیکھا، جو کہ کھڑکی کے باہر سے ایک ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی جس سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک مریض اتر رہا تھا۔ مریض اسٹریچر پر تھا۔ بظاہر تو سغرا ان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ کہیں اور ہی کھوئی تھی۔ کہاں سے آئے پیسے؟ وہ یاسمین آپی کی شادی کے لیے جو زیور بنوایا تھا، امی نے اس کو بیچا ہے، اور ایک جو امی کی انگوٹھی تھی وہ بیچی ہے۔ کرن جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سغرا کو دیکھتے بولی تھی۔ سغرا جو کہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہم نہیں علاج کروا رہے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اللہ نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ جیسی اپنے حواس میں واپس آیا تو بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سغرا اس کے پاؤں پڑ گئی۔ میری ممتا کو نہ آزماؤ، مت آزما۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑنے لگ گئی اور وہ مجبور ہو گیا۔ اگلے 2 مہینے انہوں نے کیسے قیامت میں گزارے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ عباد کے سارے بال جھڑ گئے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ آج گاؤں سے یاسمین اور امبر نے آنا تھا۔ طوبہ تو پہلے سے یہاں تھی کیونکہ پرسوں عباد کا آپریشن تھا اور سغرا نے ان کا انتظام بھی کرنا تھا۔ دیکھ عباد کون آیا ہے تجھ سے ملنے؟ اندر داخل ہو کر دعا سلام کے بعد یاسمین نے دروازے کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہا تھا، اور جب عباد نے اس جانب دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کو لگا کہ اس کا سارا مرض ختم ہو گیا ہے، اس کے سارے دکھ خود ایک زنجیر میں قید ہو گئے ہیں۔ اس کو لگا جیسے یہ فضا بھی کم ہے خوشی کے مارے سانس لینے کے لیے۔ وہ چہرہ جو اس کو حفظ تھا آج وہ ویسا نہیں تھا۔ چہرے پر مار پیٹ کے کچھ نشان اور آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، مگر اس کی معصومیت آج بھی برقرار تھی۔ وہ خود کو سیاہ چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ سرخ گال اب نیلے داغوں سے بھرے تھے اور ہمیشہ سے چٹیاں میں بندھے رہنے والے بال آج بکھرے ہوئے تھے، اور غمگین سا چہرہ لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسے ہو اب؟ اس کے کسی پرانے زخم پر قدرت نے مرہم رکھا تھا۔ میں ٹھیک، تم یہاں؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم شادی کے بعد مجھ سے ایسے ملنے آؤ گی۔ اکیلی آئی ہو؟ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ یقیناً وہ ڈیوٹی پر ہوگا اور تم اس سے چھپ کر آئی ہوگی۔ دیکھو فجر، یہ اچھی بات، طلاق دے دی ہے اس نے مجھے۔ عباد کی بات کاٹ کر فجر تلخ آواز میں بولی۔ عباد تو تذبذب سے بولے جا رہا تھا، مگر ایک دم عباد اور سغرا دونوں چونک گئے۔ اس نے شادی کے 20 دن بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے فجر کی آنکھ میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی ملال۔ عباد کو دکھ ہوا تھا فجر کے لیے، کیونکہ وہ واقعی ایک معصوم لڑکی تھی۔ 2 دن بعد عباد کا آپریشن تھا اور آپریشن کے لیے فی الحال پیسے جمع کروانے تھے، اور سغرا کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو چکی تھی۔ اب تو ان کے حالات سڑک پر آنے والے ہو گئے تھے۔ سغرا نے پریشانی کو اپنے سر لیا اور عباد کو کچھ نہیں بتایا۔ عباد، کرن تمہارے پاس رکے گی، میں ان لڑکیوں کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ آج اتنے مہینے ہو گئے ہیں گھر کی شکل دیکھے ہوئے۔ وہ سفید چادر کو درست کرتی بے دہانی کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ جائیں، رات بے شک رک جائیں، آپ بھی تو اتنے مہینوں سے ذلیل ہو رہی ہیں میرے ساتھ۔ آپ آرام کریں، ویسے بھی اب تو کمرہ ہے ہمارے پاس، کرن وہاں صوفے پر سو جائے گی۔ عباد کو سغرا کا احساس تھا۔ سغرا خفگی سے بولی، عباد انسان بن جا، آج تو نے یہ بات کی، آئندہ مت کرنا۔ میں جا رہی، اپنا خیال رکھنا۔ سغرا نے باہر کو منہ کیا اور چل دی۔ چلو لڑکیوں، سنو۔ فجر کو واپس جاتے دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان پھسل گئی۔ دونوں بہنوں نے اس وقت وہاں سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ باہر چلی گئیں اور فجر اپنی شرمندگی کو چادر سے چھپاتے واپس عباد کی جانب پلٹی۔ اب اور بدصورت ہو گیا ہوں، بال بھی جھڑ گئے ہیں، کمزور پڑ گیا ہوں، اب پتہ نہیں کوئی اپنی خوبصورت بیٹی دے گا یا نہیں۔ عباد کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے اور الفاظ میں بھی نمی اور لرزش موجود تھی۔ فجر نے اس نمی کو ہی محسوس کر کے جھکی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ امی کہتی ہیں مرد بدصورت نہیں ہوتے اور نہ ہی کمزور،
مرد تو ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، ایک بیماری سے وہ کمزور نہیں پڑ سکتے۔ تمہاری امی نے یہ نہیں بتایا کہ مرد بیماری سے تو کمزور نہیں پڑتا، مگر وقت اور حالات کمزور بنا دیتے ہیں۔ عباد نے قدنہ سے اوپر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، جسم سے جان جو ختم تھی۔ مجھے چلنا چاہیے، دیر ہو رہی۔ فجر واپس اپنا چہرہ ڈھانپ کر پلٹی اور 2 قدم آگے بڑھائے۔ تم تو بہت دکھی ہوگی نا، تمہارے خواب جو ٹوٹ گئے۔ اس کمبخت کو قیمتی چیز کی پہچان ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی طنز نہیں تھا، بس اس کا دکھ بانٹنا چاہ رہا تھا عباد۔ نہیں، دکھی نہیں ہوں، محض 1 مہینے میں نے اتنے اونچے خواب نہیں دیکھے تھے کہ ان کے ٹوٹنے پر ان کی کرچیوں سے زخمی ہو جاؤں۔ بس تمہاری بد دعا لگی ہے۔ اس نے بہت مہارت سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ بھی بنا عباد کی جانب رخ کیے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ان کرچیوں نے اس کو بہت بری طرح زخمی کر دیا تھا، اتنا زخمی کہ اب وہ کسی سے نظریں ملا کر بھی بات نہیں کرتی تھی، اور ان کرچیوں کے نشان آج عدت کے بعد بھی اس کے منہ پر واضح تھے۔ مگر میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ عباد کے ماتھے پر اتنے بل پڑے کہ اس کے چہرے پر موجود کشمکش بھی ڈوبنے لگی۔ کبھی کبھار انسان منہ سے بد دعائیں نہیں دیتے، اکثر ان کی خاموشی اور چپ ہی ایک بد دعا بن جاتی ہیں۔ فجر نے اور یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً بڑے بڑے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی اور عباد کو قرب میں مبتلا کر گئی تھی۔ سغرا اپنے گاؤں کی بجائے 2 گاؤں پیچھے اتر گئی اور بنا کسی کو ساتھ لیے چل دی، اور لڑکیوں کو گھر جانے کو کہا، مگر انہوں نے ضد کی کہ وہ آپریشن کی صبح آئیں گی، تو سغرا نے ان کی ضد مان لی۔ سغرا نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی، لوگوں سے نام پوچھ کر آخر کار وہ یہاں پہنچ ہی گئی تھی، اور اس کو کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ آخر کو اتنے سال جو گزرے تھے، مگر اس حویلی کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جو حویلی پہلے ایک پرانے طرز کی تھی، اب نئی طرز کی بنا دی گئی تھی۔ اس تپتی دھوپ میں بھی وہ حویلی ایسے چمک رہی تھی جیسے صحرا میں چمکتی پانی کی ندی ہو، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور اپنے اندر ہمت پیدا کر کے دروازے پر دستک دی۔ آج 30 سال بعد وہ اس حویلی میں اس مٹی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا کہ منہ کو آئے اور جسم کی کپکپاہٹ چھپائے نہ چھپ رہی تھی، اور آنسو وہ تو ایسے جاری تھے کہ کیا ہی کوئی ندی بہتی ہوگی جیسے یہ آنسو بہہ رہے تھے۔ باجی، یہ مائی روک کے نہیں رک رہی تھی، بس اندر گھستی آئی۔ ایک ملازمہ نے سغرا کو گھسیٹتے ہوئے اپنی مالکن کے آگے صفائی پیش کی، اور وہ مالکن جو پان بنا کر اپنے شوہر کو پیش کر رہی تھی، اس کے بھی ہاتھ رک گئے، اور دونوں میاں بیوی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چھوڑ دیں، تو جا، یہ مردانہ آواز آئی تھی، جس پر وہ نوکرانی بھی تذبذب کا شکار ہو گئی اور وہاں سے نکل گئی۔ سغرا نے پیر آگے بڑھائے، ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا، ہر قدم اس کو 30 سال پہلے پیش آنے والے واقعے کی یاد دلا رہا تھا۔ سغرا، تو کچھ لمحے گزرے تو وہ اس مرد کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، میرے بیٹے کی جان بچا لیں، مجھے میرے حصے کی رقم میں سے تھوڑا سا ہی حصہ دے دیں۔ وہ گرگرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے پیر چھو رہی تھی۔ کوئی حصہ نہیں ہے تیرا، اس دن ہی تیرا حصہ اس حویلی سے ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے اپنے قدم اللہ دتا کے لیے اس حویلی سے باہر نکالے تھے۔ وہ غصے سے گھرگھرائے اور تیز آواز میں بولے، بھائی صاحب، آپ تب بھی نہیں سمجھے اور آج بھی نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے اس کے بعد اللہ دتا اور میرے ساتھ جو کیا، میں نے پھر بھی آپ کو کچھ نہ کہا۔ میں آج بھی یہاں نہ آتی اگر میری بیٹی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا۔ وہ دھارے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس حویلی کے بچے بھی جمع ہو گئے تھے اور دروازوں کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت آگے آنے کی نہ ہوئی۔ بچے اب بڑے ہو گئے تھے اور درد بھرے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ یونس، مان جائے نا، دے دینا پیسے۔ پاس موجود عورت نے بھی اصرار کیا۔ صبا، تو مناؤ نا بھائی کو، میرا بیٹا مر جائے گا، کینسر ہے اس کو۔ اب وہ یونس کو چھوڑ کر صبا کے پاؤں پڑ رہی تھی اور ایسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ رہا تھا۔ دیکھا، تمہیں قسمت آج خود میرے پیروں میں لے آئی، تمہیں تب شرم نہ آئی؟ نہ غیرت، میری عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے۔ جب میں تمہیں کہہ رہا تھا سعید سے شادی کر لو تو کر لیتی، تو آج تمہیں میرے سامنے ایسے گرگرانا نہ پڑتا۔ یونس کے لہجے سے نخوت ٹپک رہی تھی۔ بس کر دیں یونس، کر دینا مدد اس کی۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے آپ کی بہن ہے، بس یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی مجبور ماں مدد مانگ رہی ہے۔ ہو گئی اس سے جوانی میں غلطی، اور کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آپ نے بھی تو کی مجھ سے۔
بس اس کا طریقہ کار غلط تھا، مگر آپ نے بھی تو کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے بھی اس کے شوہر کو پکی نوکری سے نکلوایا تھا، اور باقی سب چھوڑ کر۔ صبا نے بھی زور دیا یونس کو منانے کے لیے، مگر یونس کا 30 سالہ پرانا غصہ اب بھی ختم نہ ہوا تھا۔ اللہ دتا کو بے روزگار اور روڈ پر لانے کے باوجود بھی صبا کی ان باتوں نے سغرا کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا، مگر اب تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ نہ ہی اللہ دتا اس دنیا میں رہا تھا اور نہ ہی اب سغرا میں ہمت باقی رہی تھی۔ پیسوں کا انتظام بھی ہو گیا اور عباد کا آپریشن بھی اللہ کے حکم سے کامیاب ہو گیا۔ آپریشن کے روز فجر اور اس کی ماں بھی یاسمین لوگوں کے ساتھ سویرے آ گئی تھی۔ اتنے سارے عرصے میں جب سے فجر کو طلاق ہوئی، اس دوران روز رات کو دونوں بہنیں کبھی یاسمین اور کرن تو کبھی امبر فجر کے گھر ہی سوتی تھیں۔ فجر کی ماں اور سغرا کے بیچ دوستی بھی بہت تھی اور وہ سب کچھ جانتی بھی تھی سغرا کی پچھلی زندگی کے بارے میں۔ جب عباد کا آپریشن ہوا اور وہ ہوش میں آیا تو وہ فجر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اس کے پاس سب موجود تھے اور اس کو ایک نئی زندگی شروع ہونے کا احساس ہوا، اور وہ اپنے اندر موجود ناشکری، بے بسی، نا امیدی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ سب لوگ شام تک چلے گئے تھے اور سغرا اور عباد کی بہنوں کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دیکھ عباد، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، ورنہ ہم تو اس لائق نہ تھے۔ تو نے دیکھا یہاں پر کتنے غریب مر گئے تیرے ساتھ کے۔ اس رب کا شکر ادا کر، تجھے ہمیشہ میں کہتی ہوں نا، اللہ سب بہتر کے لیے کرتا ہے۔ جی امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں ہی بس مایوس ہو گیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں جب غریب کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ امید بھی ہار جاتا ہے، اور یہ دنیا سلوک ہی ایسا کرتی ہے ایک غریب کے ساتھ۔ امی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے غریب تو ایک گالی ہے، ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے۔ تو بھی تو بننا چاہتا ہے، دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ سغرا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ امی، میں امیروں کی ریس میں نہیں لگنا چاہتا، میں بس اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ تم سب کی ضروریات پوری کر سکوں، یاسمین کی شادی کر سکوں، کرن کو آگے پڑھا سکوں اور دنیا والوں کو نظر آنا شروع ہو جاؤں۔ عباد کی آنکھوں میں ایک حسرت کی چمک تھی۔ وہ آگے بات جاری رکھنا چاہتا تھا، مگر نرس نے کمرے میں داخل ہو کر ان دونوں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگلے کچھ ہفتے وہ اسپتال میں زیر علاج رہا اور پھر اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے سر کے بال جو سرے سے جھڑ گئے تھے اب ہلکے ہلکے واپس نکل آ رہے تھے۔ وہاں کے ڈاکٹر سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی، اور ڈاکٹر نے اس کے حالات دیکھ کر اس کو ٹھیک ہونے کے بعد کوئی اچھی نوکری دلوانے کا بھی کہا تھا۔ ان کا وہ اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ اس گھر میں زندگی پھر سے دوڑنے لگی۔ جس گھر میں اتنے دنوں سے کوئی آواز نہیں آئی تھی وہ پھر سے چہک اٹھا۔ اس ڈاکٹر نے عباد کو اسلام آباد میں ہی کسی لیبارٹری میں کام پر لگوا دیا۔ پہلے اسے کام سکھایا گیا اور پھر اس کو کام دیا گیا۔ اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کام جلدی ہی سیکھ گیا اور بہت ماہر بھی ہو گیا۔ ساتھ ساتھ اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی۔ آگے پڑھائی کے لیے اس نے پرائیویٹ داخلہ بھی بھیج دیا، اور اپنے ماموں کے گھر سے یاسمین کا رشتہ بھی آ گیا۔ صبا سغرا کی پھپھی زاد بہن بھی تھی اور بھابھی بھی، اور اس نے ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک کرنے کا یہی حل نکالا تھا۔ سغرا، باقی باتیں بھول جاؤ اور آگے بچوں کے بارے میں سوچو۔ صبا نے اتنا کہا اور سر جھکائے بیٹھے یونس کو دیکھا اور پھر بولی، ریحان 2 مہینے بعد واپس کویت جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صبا نے پھر خاموشی اختیار کی۔ کمرے پورے میں خاموشی چھا گئی۔ اس وقت یاسمین بھی کمرے میں موجود تھی۔ صبا کا اشارہ ابھی تک سغرا نہیں سمجھی تو صبا نے کھل کر کہا، ہم یاسمین کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات پر سب ہکا بکا رہ گئے اور صبا نے ذرا سا وقت لے کر اسی وقت ہاں کر دی۔ یونس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے سب سے معافی بھی مانگی، مگر سارے بچوں سمیت سب بہت ناراض ہوئے کہ سغرا نے ان سے جھوٹ کیوں کہا کہ ان کا کوئی ماموں نہیں ہے۔ مگر یہ بات سب سے زیادہ ناراض ہوا، مگر سغرا کے سمجھانے پر سمجھ بھی گیا اور رشتہ طے کر کے یاسمین کی رخصتی بھی کر دی۔ یونس نے جائیداد میں سے سغرا کا حصہ اس کو دے دیا، جس سے عباد نے اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا اور ساتھ ہی اسلام آباد میں جگہ لے کر خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا، جس سے اس کو خوب منافع ہوا، اور اسلام آباد میں گھر لے کر باقی سب کو بھی وہاں اپنے ساتھ لے گیا۔ طوبہ کے شوہر کو کپڑے کی دکان پر چھوڑ دیا، جس سے ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے، اور یہ سب تبھی ممکن ہوا جب عباد نے امید کا دامن پکڑا اور اللہ کی رسی دوبارہ کبھی نہ چھوڑی۔ خیر، اب باری تھی فجر اور عباد کی۔ ان کی بے لوث اور خاموش محبت کے بارے میں دونوں ہی خاندان جانتے تھے۔
دیکھو مریم، دونوں بچوں کی خوشی ہے، اور میں جانتی ہوں فجر تو معصوم ہے، وہی جانور ملا تھا اس کو۔ سغرا تھوڑی تلخ ہوئی تو عباد نے اشارہ کر کے ان کو خاموش ہونے کا کہا۔ رشتے کے لیے طوبہ اور اس کا شوہر، سغرا، یاسمین اور اس کا شوہر آئے تھے۔ فجر بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ مریم کے لیے سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اس کی طلاق یافتہ بیٹی کو عباد جیسا نیک، شریف اور محنت کش انسان اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو بس آج انگوٹھی پہنانے ہیں اپنی فجر کو۔ طوبہ نے دو ٹوک بات کی۔ ہاں، اور 1 مہینے بعد ہمیں رخصتی چاہیے۔ طوبہ نے پہل کی تو سغرا نے بھی 2 ٹوک بات کی۔ مگر اتنا جلدی؟ مریم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ دیکھو مریم، ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ اگر تم اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہو تو ضرور دو، مگر ہماری جانب سے پریشان مت ہونا۔ لاؤ بیٹی، اپنا ہاتھ آگے دو۔ سغرا نے انگوٹھی پہنا کر بات ہی ختم کر دی۔ 1 مہینے بعد ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی اسلام آباد چلی گئی۔ عباد، ڈیم چلیں؟ اپنے میکے سے واپسی پر فجر نے اصرار کیا تو عباد نے گاڑی کا رخ ڈیم کی جانب کر دیا۔ وہاں کا خانپور ڈیم بہت مشہور تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ یاد ہے عباد، بچپن میں ہم اکثر گھر والوں سے چھپ کر یہاں آ جاتے تھے۔ وہ دونوں ڈیم کے پاس موجود ریت پر بیٹھے تھے مگر لوگوں کے ہجوم سے دور۔ ہاں، اور پیسے جمع کر کے یہاں سے چھلی اور ڈونٹ کھایا کرتے تھے۔ دونوں بے اختیار ہنسے، جیسے ہم چاند کو دیکھ کر کچھ یاد آنے پر مسکراتے ہیں، مگر کشتی کے پیسے کبھی جمع نہ ہوئے۔ فجر کی اس بات نے ان دونوں کو ہی افسردہ کر دیا تھا۔ تمہیں ڈونٹ کھانا ہے؟ اچانک خیال آنے پر عباد نے عجیب مسکراہٹ سے اس سے سوال کیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، مگر پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ ہوا میں لہراتے ہوئے بالوں کو فجر نے ایک سائڈ پر ترتیب دے کر کیا۔ تھوڑے وقفے پر سے گزرتے ہوئے ڈونٹ والے کو عباد نے آواز دے کر روکا اور اسے 2 ڈونٹ لیے۔ یہ لو کھاؤ، یہ اتنے مزے کے نہیں ہیں، بچپن والے زیادہ مزے کے ہوتے تھے۔ پہلے ہی نوالے پر فجر نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ بچپن والی چیزیں کبھی لوٹ کر نہیں آتی، بچپن کبھی واپس نہیں آتا، مگر مجھے لگتا ہے بچپن والا ڈونٹ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بس تب ہم معصوم تھے، جو ملتا تھا اس کو نعمت جان لیتے تھے۔ ہوش سنبھالنے کا ہی یہی تو نقصان ہے، بہترین مل بھی جائے تو شکایت رہتی ہے۔ اچھا بس کرو، عباد خاموشی سے کھاؤ۔ فجر کے منہ میں ڈونٹ تھا، جس وجہ سے اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ فجر دیکھو، میں نے اپنی زنجیریں کھول لی ہیں۔ سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عباد نے گہرا سانس لے کر کہا، مگر فجر کے پلے کچھ نہ پڑا، بلکہ اس کا عجیب سا منہ بن گیا۔ مطلب؟ کشمکش میں اس نے سوال کیا۔ جب ابو زندہ تھے تو یہ صرف زنجیریں تھیں، ان کے بعد یہ سیاہ پڑتی گئیں، اور جیسے جیسے یہ سیاہ پڑتی گئیں ویسے ویسے ہم بھی سیاہ ہوتے گئے اور لوگوں کو نظر آنا بند ہو گئے۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فجر بیٹھی اس کو تاڑ رہی تھی کہ شاید کچھ سمجھ آ جائے، اور عباد سمندر کی روانی دیکھ رہا تھا، مگر فجر کے پلے کچھ نہ پڑا۔ کون سی زنجیریں؟ فجر نے پھر دھیمی سی آواز میں کہا۔ وہ ضد چھو کر بولی تھی، غربت کی۔ میں سمجھ گیا ہوں، ہمیں آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں اور پھر ایک نہ ایک دن آزاد ہو ہی جاتے ہیں ہم۔ میں امی سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کینسر جیسی مصیبت کیوں آئی مجھ پر، اور امی کہتی تھیں صبر کرو، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اور میں قرب مزید مبتلا ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا بھلا اس میں کیا بہتری ہوگی، مگر آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر مجھے کینسر نہ ہوتا، امی یونس ماموں کے پاس نہ جاتی تو وہ ہمیں ساری زندگی نہ ملتے، اور نہ ہی کبھی امی کا حصہ ان کو ملتا، اور نہ ہی یاسمین کا رشتہ اتنی اچھی جگہ ہوتا۔ عباد سمندر کی لہروں میں کھویا گمسا بولتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ تو ہے، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ فجر، کیا میں اب بھی بدصورت ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عباد کو کچھ خیال آنے پر پانی کی لہروں سے نظریں ہٹا کر عباد نے سوال کیا۔ اب اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ ارے نہیں، تم سے کس نے کہا؟ فجر بار بار اپنے بالوں کو سمیٹ رہی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، پیسہ آنے پر مرد بدصورت نہیں رہتا۔ دیکھو، تبھی تو کسی نے مجھے اپنی خوبصورت لڑکی دے دی۔ عباد کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم تب بھی خوبصورت تھے اور اب بھی۔ ہاں، اب تو ہوں گا، تب شلوار قمیص پہنتا تھا اور اب پینٹ شرٹ۔ عباد نے آج سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں وہ کسی انگلش فلموں کا ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ ہوا نے پیچھے زمانے میں جا کر ماضی کی ایک یاد لا کر ان دونوں کے بیچ بٹھا دی، جس روز فجر عباد کو اپنی شادی کی خبر سنانے آئی تھی۔ اچھا چھوڑو نا،
کشتی پر بیٹھیں۔ فجر نے تمام خیالات کو جھٹکا۔ دونوں اپنا ڈونٹ ختم کر چکے تھے اور فجر نے جان کر اس کو گندے ہاتھ سے پکڑا اور وہ اچھل کر دور ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو فجر؟ بیٹھے نا، وہ جسنا ہونٹ لٹکاتی بنا اس کی بات پر کان دھرتی بولی تھی اور ساتھ ہی جان کر اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی اس کی شرٹ کے ساتھ۔ رکو تم۔ فجر نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ فجر آگے آگے اور عباد اس کے پیچھے پیچھے۔ عباد مت کرو، رک جاؤ۔ فجر کی بچی، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ آخر کار عباد نے فجر کو پکڑ کر تھام لیا اور پھر کبھی اس کو بھاگنے نہ دیا۔ فضا میں ان دونوں کے کہکے گونجنے لگے اور چاند کی سرخی بھی اندھیرے میں بدلنے لگی۔